کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کے دوران تشدد، مذہبی جماعت کے کارکن قابو سے باہر، پولیس اہلکاروں کو نشانے پر رکھ لیا، ڈنڈوں سے پٹائی، کسی کو اینٹیں ماری، ایک پولیس اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ مشتعل مظاہرین کا تھانوں پر پتھراؤ، پولیس موبائل کو بھی آگ لگا دی۔ کراچی اور لاہور میں مظاہرین کے خلاف کئی مقدمات درج۔ شادرہ لاہور میں ایف آئی آر میں سعد رضوی، اعجاز رسول اور محمد قاسم سمیت دیگر رہنما نامزد، قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال، ملک کے امن و امان، ساری صورتحال پہ غور ہو۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، پرائم منسٹر کو سب کچھ پتہ ہے، کسی کو بھی امن و امان کے حالات خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تحریک لبیک کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر کو ملک کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی، تحریک لبیک ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف مارچ کی تیاری کر رہی تھی۔ متوقع مارچ میں شرپسند عناصر کے فائدہ اٹھانے کی اطلاعات تھیں۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی حکام کی بریفنگ۔ بتایا، احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات جاری ہیں، 24 گھنٹے میں حالات نارمل ہونے کی امید ظاہر کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال اور ملکی سلامتی کے امور پر بھی گفتگو۔ یہ ریاست ہے، فیصلے کسی گروہ پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ۔ کہا، حکومت کے سامنے مطالبات رکھے جا سکتے ہیں، مطالبات پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی حکومت کو حکم دے یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ احتجاج اور راستوں کی بندش سے آکسیجن سلنڈرز کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، چاہتے ہیں کہ معاملات امن و امان سے حل ہوں۔ پی ڈی ایم کو بائے بائے، پیپلز پارٹی نے عہدوں سے استعفے مولانا کو بھجوا دیے۔ فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن اتحاد کا اجلاس پی پی اور اے این پی کو نہیں بلایا گیا۔ فضل الرحمان کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے بہت زیادتی کی، توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے، ایک موقع اور دیتے ہیں، فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ واضح کیا، اتفاق رائے سے ہونے والے فیصلوں کی خلاف ورزی کی گئی، ذمہ دار جماعتوں سے وضاحت طلب کرنا تنظیمی تقاضا تھا۔ مولانا نے پی پی کو نظر ثانی کی مہلت دی، لیکن نون لیگ کی پھرتیاں، پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنماؤں کو پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور میاں افتخار حسین شامل۔ لیگی رہنما احسن اقبال واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ بھڑک اٹھے، کہا، مولانا صاحب نے انتہائی نامناسب بات کی، باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے کہ الفاظ واپس لینے کا مطالبہ۔ واٹس ایپ گروپ سے نکالے جانے پر بولے، نون لیگ لندن کو ہمیں اتحاد سے نکالنے کی بہت جلدی ہے، نون لیگ پاکستان کو کوئی جلدی نہیں۔ چاند نظر رمضان المبارک کا آ گیا ہے۔ یکم رمضان المبارک 14 اپریل بدھ کو ہوگی۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ پشاور میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم اور ملت اسلامیہ کو رمضان کی مبارکباد۔ کہا، روزے کا مقصد پرہیزگاری اور ایثار و ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل، امریکی صدر، برطانیہ اور کینیڈا کے وزیر اعظم کی بھی مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ دنیا کے لیے نعمت رحمان مبارک، اس ماہ کا ہر لحظہ، ہر ایک آن مبارک، ہر پل رہیں گے ساتھ ہم ماہ سیام میں، کیونکہ یہی ہے شان رمضان مبارک۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن، شان رمضان، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔
ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں ARY ڈیجیٹل کی خاص نشریات، جس میں ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کے پسندیدہ میزبان وسیم بادامی سحر و افطار میں۔ آپ کے ساتھ براہ راست شان رمضان سحر آپ دیکھ سکیں گے 1:45 پر، اور شان افطار آپ دیکھ سکیں گے دوپہر 2:15 سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ داخلہ نے دھرنوں مظاہروں سے نمٹنے کے لیے 9 نکاتی پالیسی بنا لی۔ عثمان بزدار کا زخمی پولیس اہلکاروں سے اظہار ہمدردی، فرض شناسی کو سراہا۔ شاہدرہ لاہور میں گزشتہ روز مظاہرین کے تشدد سے جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکار کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تشدد کسی بھی طرح سے ہو، کوئی بھی کرے، وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ یہ جو جس طرح کا تشدد اور املاک کو جلانا، خواہ وہ سرکاری ہوں یا لوگوں کی ہوں، یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکار بھی آخری نبی کا نام لینے والے ہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور تشدد کسی طرح جائز نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر TLP کے مطالبات کی پہلے بھی تائید کی تھی، آج بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ مسائل ہمیشہ مذاکرات اور پرامن احتجاج سے ہی حل ہوئے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کے باعث نظام زندگی اب بھی مفلوج۔ کراچی میں اسٹار گیٹ پر مشتعل مظاہرین نے متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ ڈریگ روڈ پر بدترین ٹریفک جام۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں مشتعل مظاہرین نے چھیپا ایمبولینس بوتھ کو آگ لگا دی۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے سمیت سینکڑوں مقامات تاحال بند، لوگ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ ایمبولینس سروسز تعطل کا شکار۔ آکسیجن سلنڈرز کی سپلائی نہ ہونے سے کئی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے وکلاء نے FIA کے سوالوں کے جواب جمع کروا دیے۔ FIA نے جہانگیر ترین فیملی سے فارمز کی مشینری اور 35,000 ایکڑ رقبے کی تخمینہ رپورٹ اور برطانیہ کی جائیدادوں کی منی ٹریل سمیت 8 سوالوں کے جواب مانگے تھے۔ جہانگیر ترین کے کمپنی سیکرٹری مقصود ملہی کہتے ہیں، تمام سوالوں کے جواب جمع کروا دیے۔ جہانگیر ترین کے معاملات کے لیے غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے۔ وزیر اعظم کو خط میں جہانگیر ترین کے ہم خیال ارکان کا مطالبہ۔ حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا۔ خط میں لکھا گیا ہے، جہانگیر ترین کی ساکھ متاثر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مخالفین وزیر اعظم کو بھی ایشوز پر گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی تحقیقات کے خلاف نہیں بلکہ شفاف ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کو ایک بار پھر وفاقی وزیر اطلاعات بنا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان بھی فواد چودھری کے پاس ہی رہے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی فواد چودھری کو وزارت اطلاعات میں واپسی پر مبارکباد۔ سابق DG LDA احد چیمہ 3 سال بعد ضمانت پر رہا۔ احد چیمہ کو سروسز اسپتال کے VIP بلاک سے رہا کیا گیا۔ احد چیمہ اسپتال کے عقبی گیٹ سے میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ احد چیمہ کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں پہلے ہی ضمانت ہو چکی تھی۔ عدالت نے اثاثہ جات مقدمے میں بھی ضمانت منظور کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خانیوال سے رکن پنجاب اسمبلی حامد یار کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، پنجاب کے اضلاع کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لا رہے ہیں جن کی تکمیل 2.5 سال میں یقینی بنائیں گے۔ شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب قومی وسائل کا رخ عام آدمی کی جانب ہوگا۔ کورونا کی تیسری لہر کی ہلاکت خیزیاں، مزید 118 مریض جاں بحق۔ 4,318 نئے کیسز رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.5% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کیا ہے، بازاروں میں رش سے وبا میں تیزی آ سکتی ہے۔ پنجاب کے 16 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع۔ چین کا پاکستان کے لیے کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز کا تحفہ، رواں ماہ پہنچنے کا امکان۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। ISPR के मुताबिक असद 2006 से कालदम TTP का सरगर्म रुकन था। बैतुल्लाह महसूद ग्रुप में रहकर दहशतगर्दी की। SRA की तकरीबन तमाम सपोर्ट वो अफगानिस्तान से हो रही है। जावेद मंगरियो और मुमताज़ सुमरो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया था। उनके लिए इसने SMGs और क्लैशनकोवें फराहम की थी। कराची तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA के रुकन और कमांडर निकले। दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। DIG CTD कहते हैं SRA को सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रही थी। सरगना असगर शाह अफगानिस्तान में है। एंटी स्टेट दहशतगर्द तंजीमों के आपस में लिंक है। CTD मामला अफगानिस्तान के साथ उठाने के लिए विफाक को खत लिखेगी। आइंदा चंद रोज में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच 15वें मुकदमे में भी बरी। उजैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में गवाह मुनहरिफ हो गया। उजैर बलोच के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 61 मुकदमात दर्ज हैं। किसी की आंख जाया हो गई, कोई मर गया। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, एक्शन कब लेंगे? कराची में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाकयात पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडमिनिस्ट्रेटर KMC, DMCs, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, वाकयात रुक नहीं रहे। बुजुर्गों ने पार्क्स में चहलकदमी बंद कर दी। बताएं क्या पेशरफ्त हुई? दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2019 में 92,000 और रवा साल 2,60,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की बराह रास्त मीडिया कवरेज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया। लिखा कि मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। मालूमात तक किस अंदाज में रसाई देनी है ये इंतजामी मामला है। 4 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट लिखा कि अवामी मफाद का केस है। वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाया जाए या अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाली जाए। वकला चैम्बर्स गिराने से मुताल्लिक नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बरहम। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है, क्यों ना मुअत्तल कर दें। अदालती अहकामात को संजीदा नहीं लिया। अमल दरामद जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। तौहीन अदालत में सजा हुई तो नाअहल होकर घर बैठ जाएंगे। साबिक लीवीज और खासादार अहलकारों की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शमूलियत के लिए पासिंग आउट परेड। ISPR का कहना है दूसरे तरबियती कोर्स में 3,300 अहलकारों ने तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज FC की जानिब से अहलकारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी गई। धमाका खेज मवाद तल्फ करने की ट्रेनिंग समेत इंसदाद दहशतगर्दी, QRF और पुलिसिंग का अमल तरबियत में शामिल। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 30 साल के कामयाब नौजवानों की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी निजात बरतानवी खवातीन समेत कई मुसलमान शामिल। रिटेल ई-कॉमर्स कैटेगरी में शमूलियत पाने वाले पाकिस्तानी निजात शेफ ज़हरा खान लंदन में अपना कैफे चलाती हैं। दूसरी पाकिस्तानी निजात खातून आमना अख्तर सोशल इम्पैक्ट की फहरिस्त में शामिल है। उन्हें खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए खिदमात पर शामिल किया गया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच कल होगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी मिली, दूसरे में मेजबान टीम ने फतह हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,